مجددین کے کارناموں اور ان کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کو دیکھیں گے تو آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ ہر مجدد کے دور میں ایک فتنہ، دو فتنہ، زیادہ سے زیادہ 4 فتنہ، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ایسے مجدد ہیں کہ آپ کے دور میں 2-4 فتنے نہیں تھے، بے شمار فتنے تھے۔ وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، نیجریت کا فتنہ، شمانیازیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں سد سکندری بن کر جو ذات کھڑی رہی اور تمام فتنوں کا مقابلہ کرتی رہی، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر جس خانقاہ کا سب سے زیادہ فیض تھا وہ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ شریف، اور مارہرہ شریف کے مشائخ نے پہلے ہی اعلیٰ حضرت کو تجدیدی کارناموں کے لیے منتخب فرما دیا۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 22 سال کی عمر میں تاج الفہول اور اپنے والد علامہ نقی علی خان کے ساتھ تشریف لے گئے تو آپ کے پیر و مرشد حضور آل رسول احمدی میاں علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت کو مرید فرمایا، اور اسی مجلس میں آپ کو جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا۔ حضور نوری میاں نے فرمایا کہ حضور آپ کا طریقہ تو یہ ہے کہ برسوں ریاضت اور مجاہدہ کرواتے ہیں، تزکیہ نفس تطہیر قلب کے بعد ہی کسی کو خلافت اور اجازت سے نوازتے ہیں۔ مولانا احمد رضا بھی ابھی آئے، آپ نے ان کو مرید فرمایا اور جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرما دی، تو آپ کے مرشد برحق ولی کامل غوث زمان خاتم الاکابر نے فرمایا کہ اور لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مولانا احمد رضا آئینے کی طرح صاف و شفاف دل لے کر آئے، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں، محض اتصال نسبت کی ضرورت تھی۔ مرید ہوتے ہی نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے فوراً میں نے جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے نام پر نذرانہ بھی ملنے لگتا۔ اعلیٰ حضرت اس دور کے سب سے بڑے اے ٹی ایم ہیں، کسی کنٹری میں چلے جائیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اب سے اعلیٰ حضرت کرنے لگے، ان کی گاڑی پٹری پہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے انتخاب کا نام ہے، اعلیٰ حضرت رسول پاک کی عطا کا نام ہے، اعلیٰ حضرت خاتم الاکابر کی دعاؤں کے ثمرے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کا نام ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے، اور غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا کوئی محقق نہیں ہے۔ مجدد القرن العاشر علامہ جلال الدین سیوطی، 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، الگ الگ عنوانات پر انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں چاہے عالم عرب ہو چاہے عالم عجم ہو، کوئی ایسا محقق پیدا نہیں ہوا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہو۔ اگر کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو وہ بریلی کا پٹھان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، جنہوں نے طرح طرح الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہندوستان کے سارے علماء مل کر اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب جیسی کتاب لکھنا چاہیں تو برسہ برس محنت کے بعد بھی نہیں لکھ پائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر غوث پاک کا خصوصی کرم تھا۔
رسول پاک کی عنایت. امام احمد رضا کا علم کسبی نہیں تھا. آدمی اپنے کسب سے 100 سے زائد علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کے بعد جو کچھ تھا وہ علم لدنی تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کے تمام گوشوں کو روشن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اقوال میں تطبیق دینے میں بھی زبردست مہارت رکھتے تھے. یہ وہ فن ہے کہ بڑے بڑے فقہا کو بھی حاصل نہیں ہے. یا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اس میں مہارت تھی کہ جب حدیثیں آپس میں ٹکراتی، فقہا کے اقوال آپس میں ٹکراتے، آیت حدیث سے ٹکراتی، حدیث آیت سے ٹکراتی، آیت آیت سے ٹکراتی، حدیث حدیث سے ٹکراتی. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث میں ذرہ برابر کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن بظاہر کہیں کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور میں ایسی شاندار تطبیق دیتے تھے کہ ہر قول اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ کو اس میں مہارت تھی، اور امام اعظم کا ثانی بن کر آنے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنے دور میں اس میں مہارت تھی. سنیے، امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا جائز ہے. مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے مگر ہم بستری اور دخول نہ ہو. آپ نے فرمایا جائز ہے. وہ صحابی چلے گئے. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا تمہارے لیے ناجائز ہے. سوال ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز ہے، اور دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے. اس دور کا بڑا سے بڑا محقق اور فقیہ بھی ہو تو اس تعارض اور ٹکراؤ کو دور نہیں کر سکتا، لیکن جس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل فرماتے. امام اعظم کی بارگاہ میں سائل پہنچا، کہا حضور، رسول پاک کی حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا. ایک حدیث بتا رہی ہے مباشرت جائز، دوسری حدیث بتا رہی ہے مباشرت ناجائز. اگر اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو اس کی مخالفت ہوگی، اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا جائے اس کی مخالفت ہوگی. امام اعظم نے فرمایا کہ کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھر. نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضاء اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. تو مصیبتوں سے بچانے کے لیے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں. پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے. اس طرح کی مہارت دور اخیر میں اگر کسی شخصیت میں نظر آتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں بڑے بڑے سوالات آئے اور فقہاء کرام کے تعارض پیش کیے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے چٹکی بجاتے اس تعارض اور ٹکراؤ کو دفع فرما دیا. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جس مسئلے میں حیران نظر آئے، اعلیٰ حضرت وہاں فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے، تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے
لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے۔ اس کے نیچے ایک حدیث نقل فرمائی، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز ہے۔ اس حدیث کو نقل فرما دیا، لیکن اس کے بعد علماء میں اختلاف پیدا ہوا کہ جب قرآن زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس میں تو رسول اللہ بھی ہے، تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ علماء میں زبردست اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ فقہا فرماتے ہیں قرآن افضل، اور کچھ فقہا فرماتے ہیں رسول اللہ افضل۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے، نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل، نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل۔ اس مسئلے میں میرا مسئلہ سکوت ہے، اس لیے نہ قرآن کو افضل کہہ سکتا نہ رسول اللہ کو افضل کہہ سکتا۔ لیکن اسی جد الممتار میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الاحوط الوقف پر جب حاشیہ تحریر فرمایا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا حاجت الی الوقف فإن المسألة واضحة الحکم عندی بفضل اللہ تعالی و توفیقہ۔ اس بندے کو چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ اس بندے پر بالکل واضح ہے۔ اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو یہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل تو اس سے بھی افضل ہیں۔ اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، اللہ کی ہر صفت غیر حادث ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، اور رسول پاک حادث ہیں، رسول پاک کی ہر صفت حادث ہے۔ تو جب قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے، کلام الہی اللہ کی صفت، اللہ کی ہر صفت قدیم، تو اس لحاظ سے قرآن افضل ہے اور رسول پاک مفضول ہیں۔ فقہا کے اقوال میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں، جنہوں نے کہا قرآن افضل ان کی مراد کلام الہی ہے، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ افضل ان کی مراد مصحف ہے، اس لیے یہاں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ تعلیم اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بسری بسری کریا کریا، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، پتی پتی پھول پھول، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس قسم کے تعارض اور ٹکراؤ کو ایک دو کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حل فرمایا، وقت میں گنجائش نہیں۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، آپ کے بڑے شہزادے حجت الاسلام جا رہے تھے، ان کے جانے کے بعد دل میں بے چینی پیدا ہوئی، باطنی کشش اور جذب کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج کے لیے جانے لگے۔ والدہ محترمہ سے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ جب آپ مکہ کی سرزمین پر پہنچے، اور میں تو کہتا ہوں آپ خود گئے نہیں بلکہ رسول پاک نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے احمد رضا کو مکہ مکرمہ میں بلا لیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو مولوی خلیل امبیٹوی پہلے سے اپنے تمام مریدوں اور حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوالات پیش کیے اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر غیب جانتے ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلایا،
یہ مکہ کی سرزمین پر مفتی احناف تھے اور ان کا لقب رئیس العلماء تھا، اور مکہ کی سرزمین پر علماء مکہ میں سب سے زیادہ قابل سمجھے جاتے تھے۔ شریف مکہ نے ان کو بلایا، کہا وہابیہ کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں، سوالات لے جائیے، 2 دن میں اس کا کمپلیٹ جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجئے، اور جواب اتنا مکمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے اس پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ پرچہ لے کر گھر گئے، الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مکہ کی سرزمین پر موجود ہیں، وہ احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہا اور عظمت مصطفیٰ پر انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی۔ مکہ کی سرزمین پر نبی کے علم پر حملہ ہو، وہ احمد رضا کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ شودہ بات امام احمد رضا تک پہنچی۔ بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے، میلاد کی محفل چل رہی تھی اور علماء مکہ کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا صالح کمال فرماتے ہیں حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرمانے کے میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے، عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر 2 گھنٹہ مسلسل تقریر فرماتے رہے اور علماء مکہ جھومتے رہے۔ مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں۔ جب تقریر ختم ہوئی، مولانا صالح کمال میں دل میں سوچا جو کتاب لکھنا ہے وہ پوری کتاب تو اس آدمی کو یاد ہے، مجھ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ الماری کھولا، پرچہ نکالا، کہا حضور جو تقریر فرمائی ہے اسی کو ہدایہ تحریر میں لے آئے، تحریراً جمع فرما دے، کتاب ہو جائے گی، سارے سوالات کے جواب ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں، 2 دن میں شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 2 دن تو بہت ہے، احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہابی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت وہ پرچہ لے کر قیام گاہ پر آئے اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹوٹ پھر ان کے پاس رہی، کوئی مسائل کی تحقیق، کوئی دعا تعویذ، مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے لوگ حاضر ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کو فرصت کب ملے کہ کتاب لکھے؟ اسی میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار ہو گئے، لیکن اسی بخار کی شدت میں اللہ پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کتاب لکھنا شروع کیا، اور اس کتاب کا مسودہ مبیضہ کرنے کے لیے 2 شخصیتیں موجود تھیں۔ ایک مولانا عبدالاحد جن کو سلطان الواعظین کہتے ہیں، مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے بیٹے، اور ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بڑے شہزادے حجت الاسلام۔ یہ دونوں مسودہ کو مبیضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 10 صفحہ لکھ کر دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ صاف نہیں کر پا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 20 صفحہ اور لکھ کر دے رہے ہیں، ابھی وہ صاف نہیں کر پا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت 30 صفحہ اور لکھ کر دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں ہے، یہ برقیلہ ہی ہے جو وہابیوں پر گر رہا ہے، اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھ دی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہے الدولۃ المکیہ۔ بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور جب اعلیٰ حضرت یہ کتاب لے کر بمبئی آئے تو اعلیٰ حضرت پانی کے جہاز سے گئے تھے اور پانی کے جہاز سے واپس آئے۔ حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا استقبال کرنے کے لیے جبل پور سے بمبئی پہنچے۔
اور مفتی برہان الحق کے ساتھ ان کے والد حضرت مفتی عبدالسلام عید الاسلام بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مجلس میں کسی نے پوچھا، حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے عربی زبان میں اتنی موٹی کتاب کیسے لکھ دی؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے دماغ کا کمال ہے، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، غوث پاک کا کمال ہے۔ جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک رہنمائی فرما رہے ہیں، احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، احمد رضا اس حدیث کو بھی لکھو، احمد رضا اس دلیل کو بھی لکھو۔ غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم آمد سرکار گلزار ملت۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور میں سرکار غوث پاک کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم۔ غوث پاک نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر اپنے فیض و برکات کی ایسی بارش فرما دی اور ان کے سر پر اپنی نیابت کا ایسا تاج رکھا کہ پوری دنیا کے علماء جب مسائل میں پریشان ہوتے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرف رجوع فرماتے۔ اور بڑے بڑے ولیوں کے خواب میں آ کر غوث پاک نے فرمایا کہ اس دور میں مولانا احمد رضا میرے نائب ہیں۔ آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیے، جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم، پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، انہوں نے خواب دیکھا۔ سرکار غوث پاک خواب میں آئے، پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا مولانا احمد رضا میرے نائب۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کی ولایت اور اعلیٰ حضرت کے کشف و تصوف میں جب اور زیادہ اچھال آیا، آپ کا معیار اور بلند ہوا، تو اسی شرق پور کے رہنے والے پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ پیر سید محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے، پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ ان کے دل میں ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ شرق پور سے چل کر بریلی آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مکان پر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، گویا انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں داخل ہوئے، اعلیٰ حضرت کو رخ زیبا پر نظر پڑی تو علامہ شرق پوری نے اعلیٰ حضرت کو سلام کیا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوما، پلٹ کر اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ علامہ شرق پوری نے کہا حضور میں نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنا نسب نہیں بتایا، میں نے تو آپ کا ہاتھ اس لیے چوما کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ صرف اس کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پیر بھی چوما جائے۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے 4 دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت مہمانوں کی ایسی عزت فرماتے کہ جو ایک بار مہمان بن جاتا اعلیٰ حضرت کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جب شرق پور پلٹ کر گئے، لوگوں سے کہا اے لوگوں، میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما،
اور جو غوث پاک بتا رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں، جو غوث پاک بول رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں۔ قلم احمد رضا کا ہے لیکن باتیں غوث پاک کی ہیں۔ جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں وہ اپنے علم سے نہیں غوث پاک کے علم سے لکھ رہا ہے، اس کا قلم غوث پاک کے فیضان کی ضمانت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق و صداقت کا آئینہ دار ہے۔ یہ شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ہے، اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کو یہ مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کی محبت میں فنا کر دیا، تب بارگاہ غوثیت سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یہ رتبہ اور مقام حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، غوث پاک کا اور غوث پاک کی نسبتوں کا کتنا احترام کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ جب حضور محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے پہنچے، 2 دن مہمان رہے، تیسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت ہیں، دوسری طرف محدث اعظم کچھوچوی ہیں، اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا، خادم سے کہا جاؤ پہلے تبرک لے کر آؤ، تبرک لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیچ چرپائی میں تبرک رکھا، غوث پاک کا نام فاتحہ پڑھی، اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا، محدث اعظم کچھوچوی کو عطا فرمایا کہ لیجئے کھا لیجئے، انہوں نے کھا لیا۔ باقی تبرک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جملہ سامعین حاضرین اور جتنے خدام تھے سب کو عطا فرمایا، کہا آپ لوگ آپس میں بانٹ کر کھا لیں۔ تمام حاضرین نے آپس میں بانٹ کر کھا لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا چارپائی پر ہیں، محدث اعظم کا بیان ہے کہ چند منٹوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اچانک چارپائی سے نیچے آ گئے۔ میں نے سوچا کوئی ضرورت ہوگی، گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے نمازی سجدے میں سر جھکاتا ہے ویسے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین پر سر جھکا رہے ہیں۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ جھک کر اپنی زبان سے اٹھا رہے ہیں۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کے ایک چھوٹے سے تبرک کا اتنا احترام ہو، غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا، رسول پاک کا کتنا احترام ہوگا۔ اس لیے غوث پاک کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش کیا تو اپنے آپ کو اتنا حقیر بنا کے پیش کیا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت پر اگر تقریر ہوگی تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ ایک آخری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس مجلس میں دیکھیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ارے اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت پہلے یہ سوال علامہ وسیع احمد محدث سورتی سے ہوا، یہ محدث ہیں جو اپنے دور کے بالاتفاق امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے پاس خط لکھتے تھے تو کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الاسد الاسد، الاسد الارشد، اس طرح کے الفاظ لکھ کر ان کے پاس بھیجتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جو چاہیں یوں ہی مبالغے کے ساتھ فرما دیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر کسی کے بارے میں کچھ لکھتے تھے بولتے تھے تو ایک ایک لفظ نباتلا بولتے تھے، ذرہ برابر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوئی مبالغہ نہیں فرماتے۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والا کون ہے؟ محدث اعظم کچھوچوی، وہ اس دور میں ان کے پاس علم حدیث پڑھتے تھے۔ کہا حضور آپ کے پیر و مرشد علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہے، اور ہر مرید سب سے زیادہ اپنے پیر کی تعریف و توصیف کرتا ہے،
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس مجلس میں ہوتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. درسگاہ میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت, جلسگاہ میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت, نجی مجلسوں میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت, آپ جہاں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں. ہر مرید سب سے زیادہ اپنے پیر کی تعریف و توصیف کرتا ہے, لیکن آپ اپنے پیر سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعریف کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں علامہ وسیع احمد نے کیا فرمایا, غور سے سنیے. مولانا سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے مجھ کو ملی ہے. سب سے عظیم دولت وہ علم نہیں ہے جو مولانا علی احمد محدث سرتی کے ذریعے مجھ کو ملی ہے. سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے, اور عشق مصطفیٰ کی دولت کہیں اور سے نہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے ملی ہے. اس لیے میں جہاں ہوتا ہوں اپنے محسن کو یاد کرتا ہوں. اس لیے آپ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے احسانات کو یاد کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اور الحمدللہ اس دور میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت تمام فتنوں سے مقابلہ کی صلاحیت رکھتا ہے. جتنے باطل فرقے اور جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں, ان تمام فتنوں کا مقابلہ اگر کسی مسلک کے بینر تلے ہو سکتا ہے تو وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے اس کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام مالک نے عشق مصطفیٰ کا جو چراغ روشن کیا اس کی لو کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام احمد ابن حنبل نے عزم و استقلال کی جو صورت پیش کی ہے اس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے. مجدد الفسانی نے جو تجدیدی کارنامے اکبر کے مقابلے میں پیش کیے ہیں انہی کارناموں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو. قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی, حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.